علی امین گنڈاپور صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے، تو یہ جرت آخر کس نے کی ہے؟ اس کے علاوہ گورنر سندھ کامران ٹھسوری کا مستقبل کیسا ہوگا؟ ان دو پوائنٹس پہ ویلاگ میں بات کریں گے۔ جی السلام علیکم، میرا نام مکرم فہد ہے۔ علی امین گنڈاپور کی شخصیت میں جو ہے وہ بدلاؤ آ گیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے وہ گرج برس رہے تھے وفاقی حکومت پہ، اور کبھی کہہ رہے تھے کہ ساڈا حق اعتراق، اور اسلام آباد پہ چڑھائی کے بھی بیان بازی کر رہے تھے۔ لیکن پھر ہوا یوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب پہ ایک زمینوں کا کیس کیا گیا، ایک معاملہ کھل گیا، اور پھر یہ کہانی سامنے آئی کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں انہوں نے زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور کیس کھلا، اور اس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کیس کی وجہ سے ان کی جو سی ایم شپ ہے تو وہ ہاتھ سے جا سکتی ہے۔ جانی تو وہ ہے ہی عنقریب، لیکن اس طرح تو وہ ایک آدھ مہینے کے مہمان ثابت ہوں گے۔ تو ان کا ایک دوسرا چہرہ سامنے آیا، اور وہ کے پی سے گئے اسلام آباد، وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، اور یہ ملاقات بڑی ہی خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے۔ دونوں بہت ہی چہک رہے تھے، اور دونوں بہت ہی خوش لگ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ بچپن کے دو بچھڑے ہوئے دوست ملے ہیں۔ اتنی مسکراہٹیں کا تبادلہ ہوا، اتنے خوش تھے دونوں۔ تو اس میں ایک بڑی خبر بھی ہوئی، وہ یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے علی امین گنڈاپور صاحب کو اجازت دے دی کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے جیل میں ملاقات کر سکتے ہیں، کیونکہ خان صاحب سے ملاقات پر 2 ہفتوں کے لیے سب پہ پابندی لگ گئی تھی، اور وجہ بتائی گئی تھی کہ سیکیورٹی تھریٹس تھے۔ تو پی ٹی آئی والے اس بات پہ بہت ہی ناراض تھے، لیکن اب یہ پابندی ہٹا لی گئی ہے، اور صرف علی امین گنڈاپور صاحب ہیں جن کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ جیل کی یاترا کر سکتے ہیں اور خان صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے علی امین گنڈاپور صاحب کو یہ بھی بولا کہ خان صاحب کو بتائیں اور سمجھائیں کہ ریاست سے پنگا نہ لیں اور ریاست کے ساتھ چلیں، تاکہ ان کی زندگی ہے اس میں کچھ آسانیاں پیدا ہوں۔ تو شہباز شریف صاحب نے علی امین گنڈاپور صاحب کے ذریعے خان صاحب تک پیغام پہنچایا ہے کہ ملکی معیشت کے لیے تمام سیاستدانوں کو ایک پیج پہ آنا ہوگا، اور ایک ایسا میثاق کرنا ہوگا جس کو میثاق معیشت کہہ سکتے ہیں، اور وہ معیشت کی پالیسی ہوگی جو کہ اگلے 10 سے 20 سال تک بغیر تبدیلی کے چلے۔ کیونکہ ہوتا یوں ہے پاکستان میں کہ جو بھی نئی حکومت آتی ہے تو وہ پرانی حکومت کی پالیسیاں تبدیل کر دیتی ہے، تاکہ پرانی حکومت کو ناکام ثابت کر دیا جائے۔ وہ اپنی نئی پالیسیاں لاتی ہے، تو اس طرح جتنا بھی کام ہوا ہوتا ہے پچھلی حکومت کے دور میں، ویسے تو ہمارے یہاں اکثر جو پلان ہوتے ہیں وہ کاغذی ہوتے ہیں اور وہ باتوں کی حد تک ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی منصوبے پہ کسی حد تک کام ہوتا بھی ہے تو وہ پالیسی بدلنے کی وجہ سے وہ منصوبہ بند ہو جاتا ہے، اور پھر نئی حکومت آ کے نئے منصوبے شروع کرتی ہے جو کہ پرانی حکومت سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ زمین آسمان کا ڈفرنس ہوتا ہے، اور اس سب میں جو وقت پیسہ برباد ہوتا ہے وہ عوام کا ہوتا ہے، کیونکہ جو مڈل کلاس پاکستان کی عوام ہے اس سے انڈائریکٹ ٹیکس لیے جاتے ہیں کھانے پینے اوڑھنے کی چیزوں پہ، اور جو ڈائریکٹ ٹیکس جن سے لینا چاہیے، جو بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، بڑے بڑے کاروباری اور پیسے والی شخصیات ہیں، تو وہ بچ جاتی ہیں، کیونکہ اکثر ان کے خاندان کے لوگ ہی یا تو حکومت میں سیاست میں ہوتے ہیں، یا پھر وہ سیاستدانوں کو بڑے بڑے فنڈنگ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی سیاستدان حکمران بنتا ہے تو وہ ان ہی کاروباری لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ تو ایک نیا بدلاؤ آیا ہے، اور علی امین گنڈاپور صاحب نے دیکھ لیا ہے، بھانپ لیا ہے کہ اگر وہ ابھی ڈٹ کے کھڑے رہے تو پھر وہ وزیر اعلیٰ کے پی نہیں رہیں گے زیادہ عرصے تک، اس لیے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور یہ ملاقات اچھی ہوئی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کوئی منہ نہیں بنایا اور کوئی چھڑی نہیں دکھائی، بلکہ بولا ہے کہ ریاست سے پنگا نہ لیں، معیشت کو چلنے دیں۔ اس کے علاوہ گورنر سندھ کامران ٹھسوری صاحب ہیں، ان کا مستقبل کیسا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ابھی ابھی ان کا ایک تازہ بیان یہ آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ گورنر رہیں نہ رہیں، وہ عوام کی سندھ کے عوام کی خدمت کرتے رہیں گے، اور انہوں نے عوام کے لیے گورنر ہاؤس کھولنے کا اعلان کر دیا ہے افطار کے موقع پہ، اور وہ شہریوں کو افطار کرائیں گے۔ تو دیکھیں، گورنر جو ہوتا ہے وہ ایک آئینی عہدہ ہوتا ہے، یعنی ایک اعزازی ہوتا ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صوبوں کو وفاق سے جوڑ کے رکھے۔ تو گورنر صاحب کے پاس وزیر اعلیٰ جیسی تو طاقت اور اختیار نہیں ہوتی، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جو سارے اختیارات ہیں وہ صوبوں میں وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس ہوتے ہیں۔ لیکن گورنر سندھ کامران ٹھسوری صاحب نے ایسے اقدامات کیے ہیں
کہ وہ لوگوں میں فیمس ہو گئے ہیں، ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا ہے، لوگ ان کو جاننے لگ گئے ہیں کہ کبھی وہ گورنر ہاؤس میں شادیاں کرا رہے ہیں، کبھی سحری افطاری کا بندوبست کر رہے ہیں، کبھی سلائی مشینیں بانٹ رہے ہیں اور کبھی موٹر سائیکلیں بانٹ رہے ہیں، کبھی موبائل فون بانٹ رہے ہیں۔ تو اس سے اس قسم کی باتوں سے ہوتا یوں ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک عام آدمی کو ہٹ کرتی ہیں، وہ شوق میں آ کے معلومات لیتا ہے اور پھر ایسی جگہ کا وزٹ کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی انعام یا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اس کی نظر میں گورنر کی جو عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ جاننے لگتا ہے۔ تو کامران کشوری صاحب اس معاملے میں ایکسپرٹ ہیں کہ عوام کا دل کیسے جیتنا ہے اور عوامی مقبول کیسے ہونا ہے، کیونکہ وہ گورنر ہی ایک اعزازی عہدہ ہے۔ اور سننے کو یہ باتیں ملی ہیں کچھ عرصے سے کہ گورنر صاحب کو شاید ہٹا دیا جائے، کیونکہ پہلے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے بے حد قریب تھے، لیکن شاید کچھ دوریاں پیدا ہو گئی ہیں اور اب جو وفاق یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اور لوگوں کے ناموں پہ بھی غور کر رہی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا اس ٹینیور میں، اس حکومت میں، کیا گورنر سندھ کامران کشوری صاحب کو ہی گورنر رہنا چاہیے سندھ کا، یا پھر کسی اور شخصیت کو آنا چاہیے اب ایم کیو ایم کی طرف سے گورنر کے لیے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ کیونکہ چاہتی تو پیپلز پارٹی اپنا گورنر لگانا، لیکن ایم کیو ایم کی بھی یہی کوشش ہے۔ تو وی لاگ کے بارے میں آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ آپ جو بھی چاہے کہہ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے وی لاگ کو لائک کیا، سبسکرائب کیا، شیئر کیا، شکریہ آپ کا۔